السلام علیکم، میں زاہد علی خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک ایران میں اس وقت عوامی سطح پر جو ہے ایک بہت شدید رد عمل جو ہے سامنے آ رہا ہے۔ حکومت کے خلاف یہ رد عمل جو ہے 10-11 دن سے جاری ہے، اور یہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پریشان ہو چکی ہے، اور مظاہرین نے بدھ کے روز پہلی مرتبہ ایران کی تاریخ میں پرائمری اسکول بند رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ مظاہرین کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ پہلے مرحلے کے اندر وہ اپنے اسکول بند کریں گے، اور اس کے بعد بتدریج جو ہے آگے کی طرف وہ قدم بڑھائیں گے۔ ان مظاہروں کے اندر اب تک 200 انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ یہ مظاہرے جو ہیں رونگٹے کھڑے کر دینے والے مناظر لے کر آ رہے ہیں۔ ایران کے اندر اس وقت مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سروس بند ہے، ذرائع مواصلات بند ہیں۔ ایرانی حکومت کی یہ کوشش ہے کہ کوئی تصویر، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو جو ہے ایران سے باہر نہ جانے پائے، اس لیے سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پر بھی کئی جگہوں پر پابندی ہے۔ یہ احتجاجی مظاہرے آج سے کوئی 11 دن پہلے تہران میں ایک واقعے کے نتیجے میں پیدا ہوئے، جب ایران کی ایجنسیوں کے کچھ لوگوں نے ایک طالبہ کو اس جرم میں پکڑا کہ اس نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا، اور اس خاتون نے، اس بچی نے جس وقت یہ کہا کہ یہ میری شخصی آزادی کا مسئلہ ہے، تو اس کو موقع پر ہی، یعنی اسی سڑک پر، اسی تعلیمی ادارے کے باہر جو ہے اتنے سخت تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ بچی ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس بچی کے اس قتل، جو حکومتی سطح پر تشدد سے جو انسانی جان کا ضیاع ہوا، اس کے خلاف پہلا مظاہرہ تہران کے اندر ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ تہران جو ہے کثیر القومی ملک ہے، اور اس کی سرحدیں جو ہیں بہت، یعنی عراق سے بھی ملتی ہے، ادھر جو ہے آپ کے ماورا النہر کے ممالک سے بھی ملتی ہے، آذربائیجان وغیرہ سے، عربوں سے بھی ملتی ہے، پاکستان کے ساتھ بھی ملتی ہے، اور اس میں جو اس کا وسطی ایران کا حصہ ہے، یعنی تہران وغیرہ جو ہیں، وہاں تو فارسی النسل جو ہے ایرانی موجود ہیں، لیکن اس کے جو سرحدی علاقے ہیں، شمالی ایران ہو گیا اور جو عراق کی طرف کا ایران ہو گیا، اس کے سرحدی علاقوں کے اندر جو ہیں بلوچ بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، عرب بھی ہیں، کرد بھی ہیں، یعنی ایک یہ جو ہے کثیر القومی جو ہے ملک ہے۔ اور اس وقت جو یہ احتجاج ہے یہ تہران میں تو ہے ہی ہے، لیکن یہ زیادہ تر سرحدی علاقوں میں بہت شدت کے ساتھ سامنے آیا ہے، اور وہاں پر روز ہونے والے مظاہروں کے اندر ہزاروں افراد جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ اس بچی کے قتل کے واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی جو ہیں اس پر آواز اٹھا رہی ہیں، اور جو احتجاجی تحریک کا جو مرکز ہے، جو مرکز نگاہ شخصیت ہے، وہ ایران کے صدر جو ہیں خامنائی وہ ہیں، اور مرگ بر خامنائی کے جو ہیں مظاہرین نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ ایران میں حکومت کے خلاف جو ہے وہ کوئی تحریک اٹھی ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکا، متعدد مرتبہ ہو چکا، اور قریب ترین جو ہے 2019 کے اندر بھی روٹی مہنگی ہونے پر آپ کو یاد ہوگا کہ ایران میں بہت شدید احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے، پورے ملک میں ہوئے تھے، لیکن اس وقت بھی جو ہے حکومت نے بہت سختی کے ساتھ جو ہے ریاستی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے ان مظاہروں کو کچل دیا تھا۔ اس میں بھی 150 کے قریب لوگ جو ہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور اتنے سخت جو ہے ان پر کارروائی کی گئی تھی مظاہرین کے اوپر کہ وہ مظاہرے جو ہیں 2-3 دن میں دم توڑ گئے تھے۔ ظاہر ہے حکومتی مشینری یا ریاستی مشینری کے سامنے جو ہے، بے رحم ریاستی مشینری کے سامنے ایک نہتہ انسان کب تک کھڑا رہ سکتا ہے؟ ایسا، لیکن یہ جو تحریک اب 10 دن پہلے، یعنی یہ کوئی شروع ہوئی ہے 11-12 ستمبر سے،
یہ تحریک جو ہے یہ تمام تر ریاستی جبر و تشدد کے باوجود یہ اس وقت یہاں آ چکی ہے۔ 200 لوگوں کی اطلاعات تو اب تک ہیں مستند ذرائع سے کہ وہ پولیس فائرنگ سے، ایجنسیوں کی فائرنگ سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ زخمیوں کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لوگ سڑکوں پر ہیں۔ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ احتجاج کا سلسلہ ختم کرا دیا جائے، لیکن اس مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی انسانی حقوق کی آزادی کے لیے، اپنی سماجی آزادی کے لیے، اپنے قانونی حقوق کے لیے سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 79 میں جو ہے جب آیت اللہ خمینی تشریف لائے تھے فرانس سے، انقلابی ان کے جو قائد تھے، اس وقت بھی پورے ایران نے جو ہے آیت اللہ خمینی کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ یہ سرحدی علاقے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جہاں بلوچ، کرد اور پٹھان جو ہیں آباد ہیں، عرب آباد ہیں، ان علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ ساتھ نہیں تھے، لیکن وہ ایک مذہبی طبقہ جو ہے ایران میں وہ برسر اقتدار آ گیا، اور اب تقریباً 42-43 سال سے جو ہے وہ تنظیم، وہ جماعت جو ہے وہ برسر اقتدار ہے۔ جبر کا ایک ماحول ہے ایران کے اندر۔ گو ایران میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں، لیکن سماجی آزادی وہاں پر بالکل نہیں ہے، مذہبی آزادی وہاں بالکل نہیں ہے۔ میں دین اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ دین تو اسلام ہے۔ یہ جو آگے سیکٹس بن جاتے ہیں، یہ تو اپنے اپنی تعویلات کے تحت سیکٹس بنتے ہیں۔ دین کے لحاظ سے تو ظاہر ہے وہ مسلمان ہیں، لیکن خود کو مذہب کے لحاظ سے وہ اہل تشیع کہتے ہیں، اور اہل تشیع ان کا ایران کے ساتھ بھی جھگڑا ہے، ان کا لیبنان کے ساتھ بھی جھگڑا ہے، ان کا جو ہے کردوں کے ساتھ بھی جھگڑا ہے۔ اب آپ ایران جو ہے، عراق جو ہے، وہ تو خود وہاں کی اکثریت جو ہے وہ اہل تشیع ہے، لہٰذا اہل تشیع اور ایران کا جو جھگڑا ہے وہ مسلک کی بنیاد پر تو ہے ہی نہیں، کہ وہ تو خالصتاً ایک سیاسی جھگڑا ہے۔ تو اب میرا خیال یہ ہے، میں یہ سمجھ پایا ہوں اس 11 دن کی، اور ادھر ادھر سے جو خبریں ملتی ہیں، اور بڑی مشکل سے جو ہے کچھ لوگوں کے پاس ان علاقوں کے اندر سیٹلائٹ فونز ہیں، سیٹلائٹ اور سیٹلائٹ کا انٹرنیٹ ہے، جس کے ذریعے کسی نہ کسی حد تک کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو، کوئی تصویر جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچ رہی ہے، سوشل میڈیا تک پہنچ رہی ہے، اور اخبارات اور ٹی وی چینلز تک پہنچ رہی ہے۔ اور اب تو جو ہے ایک جو سب سے بڑی انٹرنیٹ کی سروس مہیا کرنے والی کمپنی ہے، اس نے جو ہے یہ اعلان کیا ہے کہ ایران کی حکومت چونکہ سوشل میڈیا پر پابندی لگا چکی اور انٹرنیٹ بند کر چکی ہے، لوگوں کے پاس اپنی آواز بیرونی دنیا تک پہنچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو ہم سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہے ان کو پورے ایران میں مفت انٹرنیٹ فراہم کریں گے۔ اب مسئلہ ان کے پیش نظر یہ آ رہا ہے کہ ظاہر ہے وہ کمپنی جو ہے اسے اپنے ڈیوائسز جو ہیں وہاں پر پہنچانی ہیں، تو وہ قانونی طریقے سے تو پہنچ نہیں سکتی۔ ایران کی حکومت کیوں انہیں آنے دے گی مفت انٹرنیٹ فراہم کرنے کے لیے؟ تو وہ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اسے کسی نہ کسی طریقے سے ایران ان ڈیوائسز کو پہنچا دیں گے، لیکن ہم مفت پورے ایران میں جو ہے سیٹلائٹ کے ذریعے مفت انٹرنیٹ کی سہولت ضرور جاری کریں گے۔ اگر یہ اس کمپنی کا دعویٰ یہ ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں بہت وقت لگے گا، اس وقت تک صورتحال کیا ہوگی، تحریک چل رہی ہوگی یا تحریک ختم ہو چکی ہوگی، یا یہ حادثہ کسی نئی شکل میں جو ہے سامنے آ چکا ہوگا، سانحہ بن چکا ہوگا، ماضی بن چکا ہوگا۔ ایران کی حکومت اس احتجاجی تحریک کو کچلنے میں کامیاب ہوتی ہے، یا مظاہرین جو ہیں حکومت بدلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس وقت تک پتہ نہیں انٹرنیٹ جو ہے کمپنی مفت کا انٹرنیٹ سیٹلائٹ کے ذریعے دے پاتی یا نہیں دے پاتی۔ لیکن اس وقت جتنے بھی وہاں پر سیٹلائٹ فون ہیں اور سیٹلائٹ کے ذریعے جو انٹرنیٹ کی سہولت تھوڑی بہت وہاں پہ دستیاب ہے، اگر یہی برقرار رہ جائے تب بھی دوسرے تیسرے دن ہی صحیح، لیکن چیزیں جو ہیں دنیا کے سامنے پہنچتی رہیں گی، اور ایران کی صورتحال جو ہے وہ پوری دنیا کو پتہ چلتی رہے گی۔ اس وقت ایران بہت بری اندرونی کیفیت کا شکار ہے، حکومت پریشان ہو چکی ہے، عوام کے جذبات جو ہیں وہ بے قابو ہیں، اور عوام اب جو ہے وہ مزید جبر کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، یہ ان کے نعروں سے پتہ چل رہا ہے،
اور یہ عوام کی شرکت، جو احتجاج میں عوام کی لاکھوں کی تعداد میں شرکت ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے، اور ان کے قربانی دینے کی جذبے سے پتہ چل رہا ہے کہ پولیس کی فائرنگ کے باوجود بھی جو ہے ہر روز مجمع جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایران جو ہے، ایران کے لوگ بڑے معتدل مزاج ہیں، جب تک وہ برداشت کر سکتے تو انہوں نے کیا، لیکن اب وہ یہ جبر کی زندگی جو ہے ان سے برداشت نہیں ہو رہی، اور خواتین کے اندر بھی جو ہے نا ایک بیداری کی لہر وہاں دیکھی گئی ہے، اور اس بارے میں کہ ایک بچی کو جو ہے اس لیے مار دیا کہ اس نے جو ہے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا، تو جو مظاہرہ کرنے والی خواتین تھیں ان سب نے اپنے اپنے دوپٹے جو ہیں انہیں گرہیں لگا کر بال سی بنا کر ان کو آگ لگائی ہے، نظر آتش کیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مغربی تہذیب کی دلدادہ ہیں، وہ ساری مشرقی تہذیب کی امین ہیں، لیکن احتجاجاً کہ یہ انسان کا ذاتی فعل ہے، حکومت اس کے اندر مداخلت کیوں کر رہی ہے، اور یہ دین کا بھی حکم ہے۔ پردہ ہر شخص کا جو ہے نا وہ مرد اور عورت دونوں کو برابر کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بیان کر دی ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ حیا جو ہے، جس میں حیا نہیں پھر وہ جو چاہے کرے۔ تو یہ جو دوپٹے جلانے کا جو ہے عمل وہاں پر ہوا ہے، یہ قطعاً اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ جناب مادر پدر آزادی چاہتی ہیں، لیکن وہ جبر کے ماحول کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں، مرد بھی اور عورت بھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل جو ہونے والا ان کا احتجاج ہے وہ بہت شدید ہے، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ عوام اس میں شرکت کے لیے نکلے گی، لاکھوں کی تعداد میں نکلے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایران جو ہے 8.5 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اس کا صرف ایک ہی شہر بڑا ہے، تہران، جس میں 1 کروڑ سوا کروڑ کے قریب آبادی ہے، باقی اس کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جس کی آبادی 2.5-3 لاکھ سے زیادہ ہو۔ اس 2.5-3 لاکھ کی آبادی کے اندر بھی جب لاکھ آدمی سڑک پر نکل آئے گا تو آپ ذرا اس سطح کا اندازہ لگائیے، اس مقدار کا اندازہ لگائیے کہ کتنے فیصد لوگ اس احتجاج میں شریک ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایرانی حکومت اس معاملے کو تشدد سے حل کرنے کی بجائے افہام و تفہیم سے حل کرے، مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کرے، اور یہ جو بچی پولیس تشدد سے ہلاک ہوئی ہے اس میں ملوث لوگوں کو جو ہے گرفتار کر کے سخت ترین سزائیں دی جائیں، اور عوام کے مطالبات کے مطابق اپنی قانون سازی کی جائے۔ دینی معاملات جو ہیں یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہیں، کسی بھی ملک میں ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے، دین انسان کا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ عقیدہ جو ہے وہ کوئی بھی انسان اپنا رکھنے پہ آزاد ہے۔ ہمارے ہاں تو قرآن میں یہ حکم دے دیا گیا، نبی نے ہمارا یہ حکم دے دیا کہ بھئی تم دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو ورنہ وہ تمہارے سچے خداؤں کو جو ہے برا کہیں گے۔ تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں عقیدہ رکھنے والا صحیح ہے، فلاں عقیدہ رکھنے والا غلط ہے؟ ریاست کے ذمے جو ہے کسی کے عقیدے کی گرفت نہیں ہے، لوگوں کو آزاد کیجئے، ان کی تربیت کیجئے، جیسا آپ بنانا چاہتے ہیں ان کی ویسی تربیت کیجئے، لیکن احترام کے ساتھ، قانون کے ساتھ، جبر کے ساتھ نہیں۔ تو توقع کرتا ہوں کہ ایران کے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ آسان ہوں اور ان کے لیے جبر کا ماحول ختم ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔